آج شہباز سرکار کے خلاف سرکاری ملازمین نکلے، احتجاج کیا اور پھر ریڈ زون میں پہنچ جاتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا ہوں عمران خان جیل میں بیٹھا ان کو لتا رہا ہے، ان کی حقیقت سامنے رکھ رہا ہے۔ عمران خان نے محسن نقوی کے حوالے سے کیا بات کہی، سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا بات کہی، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے اور اسی کیس سے ریلیٹڈ ہے ملک ریاض صاحب۔ ملک ریاض کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ملک ریاض نے کیا پیغام دیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک کی صورتحال کیا ہے۔ ملک کی صورتحال، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آج سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا، آج سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا، ریڈ زون میں پہنچے، اس سے بعد سرکار کے خلاف احتجاج کیا، بہت ہی زبردست احتجاج کیا۔ ان کے کچھ مطالبات تھے پینشن کو لے کے، پینشن اصلاحات جو ہوئی ہیں اس حوالے سے ان کے کچھ مطالبات تھے اور وہ مطالبات انہوں نے سامنے رکھے۔ شہباز سرکار کے خلاف، شہباز حکومت کے خلاف، مریم حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور شدید نعرے بازی کی گئی۔ ایسے ایسے نعرے لگائے گئے جو میں یہاں بتا ہی نہیں سکتا، اس طرح کے نعرے لگائے گئے اس حکومت کے خلاف۔ دیکھیں، اگر ہم اس حکومت کی بات کریں، ایک عام محنت کش سے لے کے ایک کاروباری انسان جو ہے ہر ایک ڈسٹرب ہے، عام محنت کش کی طرف آتے ہیں۔ مریم نواز نے ایک آرڈر دیا کہ پنجاب میں مجھے پنجاب صاف چاہیے، بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن بغیر نوٹس کے جس طرح تجاوزات، جس طرح سڑکوں کو توڑا جا رہا ہے، سائڈوں پہ بلڈنگز کو توڑا جا رہا ہے، جس کی واضح مثال ڈسکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شہر ہیں جہاں تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ تجاوزات کا خاتمہ آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے برعکس کوئی آپ پلان دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بلڈنگ آتی ہے جو آج سے 40 سال پہلے کی ہے اور اس کو آپ تجاوزات کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بلڈنگ بنی ہے تو تب بھی کوئی سرکاری ملازمین ہوں گے۔ اگر کوئی 4 سال پہلے بلڈنگ بنی ہے یا 10 سال پہلے بلڈنگ بنی ہے، کسی نے نقشہ اپروو کیا ہوگا، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، ان سے بھی پوچھا جائے کہ اتنی بڑی عمارت بن گئی، آپ سوئے ہوئے تھے، کہاں پر تھے؟ اور اگر کوئی پرانی بلڈنگ ہے، اگر 4-5 سال 10 سال نہیں، اگر اس سے کوئی پرانی، کوئی 30 سال 40 سال پرانی بلڈنگ ہے، تو آپ ایک محنت کش کا، آپ ایک عام انسان کا کاروبار ختم کر رہی ہیں۔ اس کے برعکس آپ اس کو کیا دے رہی ہیں؟ کیا آپ اس کو کوئی کاروبار کے لیے کوئی موقع فراہم کر رہی ہیں؟ کیا آپ اسے کوئی ایسی جگہ دے رہی ہیں، ایسی کارپوریٹو سوسائٹی بنا رہی ہیں جہاں جا کے وہ کاروبار کر سکیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو رہا۔ ہو کیا رہا ہے؟ جو گرا دو، مار دو، اٹھا دو، اس طرح کی صورتحال ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی آپ نے پلان دینا ہو، اگر آپ نے کسی پلان پہ کام کرنا ہو تو کوئی پراپر پلان دیا جاتا ہے، اس کے برعکس کوئی دوسرا پلان دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کاروبار یہاں سے ختم ہو رہا ہے، اگر آپ یہاں سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ 30 سال سے بیٹھے ہیں یا 40 سال سے بیٹھے ہیں، آپ کی بلڈنگ ہے تو آپ یہاں جا کے کر لیں۔ بالکل ایسا نہیں ہو رہا، صرف ایک پراپوگنڈا ہے، ایک شوشہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمرے اس طرف کوئی 2، اس طرف کوئی آگے پیچھے، کیمرے لے کے صرف کام ہو رہا ہے۔ جو مریم نواز صرف کیمرے میں کام ہو رہا ہے، ویسے کچھ نظر نہیں آتا۔ شہباز سرکار کی میں نے بات کی، یہاں ایک عام محنت کش تنگ ہے، مزدور، ایک تاجر، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، وہ اس حکومت سے تنگ ہے، شدید تنگ ہے۔ ماں سوائے ان کے جو کرپشن کرتے ہیں، ماں سوائے ان کے جو ان کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، جو ان کے ممبران ہیں، کیونکہ وہ تو عیاش میں ہے، وہ عیاشی میں ہے اور تنگ ہے، تو عام عوام تنگ ہے۔ یہ بات ہو گئی آج اسلام آباد کی۔ اب میں بات کرتا ہوں عمران خان کی۔ عمران خان نے جو پیغامات دیے ہیں بڑی ہی زبردست پیغامات ہیں۔ محسن نقوی کے حوالے سے عمران خان نے لتارا ہے، محسن نقوی کو رگڑ کے رکھ دیا ہے۔ محسن نقوی کے حوالے سے عمران خان کہتے ہیں کہ محسن نقوی تو امریکہ میں جا کے کسی گارڈ سے شاید مل کے آیا ہے، جو یہ پراپوگنڈا کر رہے تھے، جو یہ اس طرح خبریں پھیلا رہے تھے کہ بلاول بھٹو کو پیغام آ گیا، محسن نقوی کو پیغام آ گیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ محسن نقوی امریکہ میں جا کے کسی گارڈ سے مل آیا ہے اور یہاں آ کر ایسا شو کر رہا ہے کہ جیسے یہ ٹرمپ کی حلف برداری تقریب میں گیا ہے اور مہمان خصوصی ہی یہی تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی میرے کی پلیئرز ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کا جو رول رہا ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے جو کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکا۔ دیکھیں، پاکستان میں فسطائیت ہے، عروج ہے، ظلم ہے، جبر ہے، پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ محسوس صحافی ہیں جو ابھی تک قائم ہیں، جو ابھی تک کام کر رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے۔ باقی اگر بات کی جائے، یہاں اخبار بک گیا،
یہاں چینل بک گئے، یہاں مطلب کالم نگار بک گیا، یہاں نیوز پڑھنے والا بک گیا، نیوز بولنے والا بک گیا، نیوز دینے والا بک گیا، نیوز لکھنے والا بک گیا، یہاں ہر کوئی بک گیا ماسوائے چند صحافیوں کے۔ ان حالات میں اگر کسی نے ساتھ دیا پاکستان کا، پاکستانیوں کا، تو وہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی میرے کی پلیئرز ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ کہا کہ جب ہم امریکہ گئے تو جنرل باجوہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا جیسے اس کا وزیر اعظم میں نہیں ٹرمپ ہے۔ یہ تو ان کے حالات ہیں، وہاں جاتے ہیں تو اس طرح ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان آج ٹرولنگ کر رہے تھے۔ عمران خان آج کہتے ہیں، ایک تو محسن نقوی کے حوالے سے بات کہی اور دوسری طرف سے یہ کہا کہ جب ہم وہاں وائٹ ہاؤس گئے تھے تو جنرل باجوہ جو تھا وہ اس طرح کر رہا تھا جیسے اس کا وزیر اعظم میں نہیں بلکہ ٹرمپ ہے۔ یہ عمران خان نے کہا۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اہم خبر کی طرف جو پیش رفت ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف مزاحمت کی جماعت بن چکی ہے تحریک انصاف، لیکن ابھی 26 نومبر سے لے کے ابھی تک کوئی ایسی اپڈیٹ، کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا جلسہ، کوئی ایسی چیز عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی۔ کچھ دن قبل ایک خبر آتی ہے کہ مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات پہلا سیشن ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا۔ عمران خان کا مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی پہ 26 نومبر پہ، جو ابھی تک نہیں بنا۔ آج عمر یوب نے کہا کہ جو مذاکرات ہیں، چوتھا راؤنڈ جو ہے اس میں ہم شرکت نہیں کریں گے، تب تک شرکت نہیں کریں گے جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا۔ اور عمران خان نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ عمران خان نے 31 تاریخ دی ہے کہ 31 تاریخ تک اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو آگے کنٹینیو کیے جا سکتے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے، پھر ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں یہ مذاکرات جو ہوئے اچھی بات ہے، ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے اگر مذاکرات سے بات چیت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، دوسرا اسپیکٹ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ مذاکرات کی بات آنے کی وجہ سے شہیدوں کا خون بھول دیا گیا ہے۔ شہیدوں کا خون لوگ بھول چکے ہیں، گولی کیوں چلائی یہ سوال لوگ بھول چکے ہیں، یہ سوال نہیں کیا جا رہا۔ بات ہوتی ہے مذاکرات کی۔ مذاکرات کیا ہوتے ہیں، کیا تحریک انصاف کا مطالبہ مانا جاتا ہے، نہیں مانا جاتا، یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن آج عمر یوب صاحب نے کہا ہے کہ چوتھے راؤنڈ میں شرکت نہیں کریں گے، تب تک نہیں کریں گے جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ملک ریاض کے حوالے سے القادری ٹرسٹ کیس اب آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ میں جائے گا۔ تو نیب کی طرف سے ایک بات کہی گئی، نیب کی طرف سے کہا گیا کہ ملک ریاض قبضہ مافیا، فراڈ اور مفرور ہے۔ دبئی میں ملک ریاض کے پروجیکٹ میں جو سرمایہ کاری کرے گا، یہ جو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، یہ نیب کہہ رہا ہے۔ اور نیب نے یہ عوام کو خبردار کیا ہے کہ دبئی میں جو ملک ریاض کا پروجیکٹ ہے اس میں جو سرمایہ کاری کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ملک ریاض نے اس کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں، اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو سب کا برم ٹوٹ جائے گا۔ یہ مت بولنا کہ پچھلے 20-25 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ میرے پاس محفوظ ہیں۔ اب واقعی ملک ریاض آپ کو پتہ ہے ان کے پاس تو بہت سے لوگوں کے، بہت سے صحافیوں کے، بہت سے مطلب ہم آرمی میں لے لیں، بیوروکریسی میں لے لیں، کسی بھی ادارے میں لے لیں، یہ سارے جا کے پیسہ لیتے رہے ہیں۔ تو ملک ریاض نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ان کے پاس بہت سے لوگوں کے راز ہیں، بہت سے لوگوں کے راز ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 20-25 سالوں کے راز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک برم ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا کہ دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں، اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو سب کا برم ٹوٹ جائے گا اور سب کو سب کی اصلیت پتہ چل جائے گی۔ یہ آج کی اپڈیٹ ہے۔ باقی کیا صورتحال ہوتی ہے آپ کو بتاتے رہیں گے، عوام سے بھی رائے ضرور لیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔